اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى عیوننا فی غم العلی الصلاة والسلام علی سید العلی وأب العلی وأم العلی وزوجة العلی وأبناء العلی وبنات العلی وأنصار العلی وأصحاب العلی وشیعة العلی ولعنة على أعداء علی اما بعد فقد قال الہ علی فی شان علی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین حضرات، عزاداران مظلوم کربلا، پرساداران جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، شب جمعہ ہے اور آج کی شب مخصوص ہے اس فرش عزا کے وارث ہمارے مالک، ہمارے مولا، ہمارے آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم ابتدا مولا سے کرتے ہیں، مولا کے ذکر سے کرتے ہیں، اور جو ہمارا موضوع ہے اسی موضوع سے مسلسل ہو کر آگے گفتگو کا جو ہے جاری رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں اسی طرح سے جس طرح سے آپ ہمیشہ توجہ فرما رہے ہیں کہ پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوش نصیب ہے ہمارا وارث زندہ ہے۔ عظیم ہے وہ قوم جس کا رہبر زندہ ہو، دنیا کو یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ ہمارے وارث مر گئے، زہرا کا وارث زندہ ہے۔ اور ایسا امام جو پردہ غیب میں ہماری بقا کی ضمانت لیے ہوئے بیٹھا ہے، وہ امام جس کی سرپرستی میں، جس کے سائے میں یہ فرش عزا بھی قائم ہے، یہ عزاداری بھی باقی ہے۔ ایسا امام جس کے لیے علی جیسے مولا جب مسجد کوفہ میں داخل ہو رہے تھے تو ایک پاؤں میرے مولا نے اندر رکھا اور ایک باہر تھا۔ ایک مرتبہ فرماتے واہ شوق رویتک یا مہدی، اے مہدی تیری زیارت، تیری دیدار کا مجھے شوق ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب، جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایسا علی کہہ رہا ہے کہ مجھے مہدی کے چہرے کو دیکھنا شوق ہے، انتظار ہے۔ کتنا عظیم ہے۔ ایک روایت ابھی یاد آئی، پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا سے سوال، خود پر ناز کیا کریں، فخر کیا کریں کہ ہم کون ہیں اور کس کی رعیت ہیں۔ پیغمبر خدا سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ اور پیغمبر خدا نے نہ کوئی آیت پڑھی ہے نہ کوئی اور فضیلت بتائی، بلکہ یہ کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کی اولاد میں سے مہدی آئے گا۔ یا سلامت رہے، مولا آپ کے حاجات کو قبول فرمائے۔
سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، پھر میں کہوں ہماری ہمشیان حیدر کرار اور حسین کے ماتمیوں کی، عزاداروں کی اور کوئی بھی فضیلت نہ ہو، ایک ہی فضیلت کافی ہے کہ ہم مہدی کی رعیت میں ہیں۔ سلامت رہیں آپ۔ تو ہم مولا امام زمانہ کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ مولا کائنات کہتے ہیں مہدی تیرے چہرے کو دیکھنے کا مجھے شوق ہے۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں، روایت کے جملے ملتے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر، مولا نے فرمایا 12ویں امام کو یاد کرتے ہوئے کہا، ٹھنڈی آہیں لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جب مولا کا نام آتا سر کو جھکاتے تھے۔ آج ہم بھی امام کا نام آتا ہے سر جھکاتے ہیں، یہ سر جھکانا صادق آل محمد کی سنت ہے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ بھی امام ہیں، وہ بھی امام ہے، مگر آپ احتراماً سر کو کیوں جھکاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تو کرتا ہے کہ میں سر کو کیوں جھکاتا ہوں؟ لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر میں اس کے زمانے کو پا لیتا تو امام زمانہ کی خدمت کرتا۔ صادق آل محمد خود امام ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم 12ویں حجت کو میں دیکھتا تو اس کی خدمت کرتا۔ کتنا عظیم مولا ہے۔ اور آج یہ جو فرش عزا ہے، مجلس حسین ہے، یہ ہم نے مجلس حسین کیوں سجائی ہے؟ یہ ہر سال مجلس کیوں ہوتی ہے؟ اس کو بھی سنتے چلیں۔ دیکھیں کربلا کا انتقام امام حسین کے بعد ہر امام پر واجب تھا، کسی امام کو وہ دور نہیں ملا، کوئی ایسا موقع نہیں ملا، کوئی ایسا موقع فراہم نہیں ہوا کہ وہ قیام کر کے کربلا کا انتقام لیتے، اور یہ کسی کو بھی نہیں ملا، اور یہاں تک کہ ہمارا 12واں پردہ غیب میں چلا گیا۔ اب یہاں فرش عزا پر بیٹھ کر امام زمانہ کے لیے ہم یہ زمین سازی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے کہ ہم وارث والے ہیں، ہمارا وارث پردے میں ہے۔ امام کے سپاہی بنانے کے لیے یہ فرش عزا آمادہ کیا جاتا ہے، اسی لیے دشمن کو خطرہ ہے، نہ ماتم کرنے دو نہ فرش عزا بچھانے دو۔ اگر فرش عزا بچھا تو امام کے سپاہی آ جائیں گے اور منتقم کربلا ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ فرش عزا تیاری ہے امام زمانہ کی۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ منتقم کربلا ہے اور مولا کو ناصر مددگار کی ضرورت ہے۔ مولا حسین نے کربلا میں کیا فرمایا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ میرا موضوع یہی تھا، میں نے تبرکن مولا کا ذکر کیا ہے تاکہ اس جملے سے مولا کی مدد تک پہنچے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ یہ آپ نے، بزرگوں نے، بچوں نے، سب نے یہ مولا کا استغاثہ مصائب میں سنا ہے کہ مولا نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دشمن ہم سے سوال کر سکتے ہیں، جو غیر کربلائی ہیں، جو غیر غدیری ہیں، وہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ پوری زندگی یا علی مدد یا حسین مدد کہتے ہیں، یا خود امام مدد مانگ رہے ہیں۔ مولا نے کس سے مدد مانگی ہے؟ ظاہراً کربلا میں جب میرے مولا نے یہ فرمایا ہے تو اس وقت مولا کے بھائی نہیں، مولا کے انصار مارے گئے، مولا کے مہمان مارے گئے، اکیلے تھے، اور کوئی ایک ایسا شخص آپ نہیں دکھا سکیں گے کہ ان کے قاتل کوئی اور قاتلوں سے مدد مانگے، اور کوئی شریف کسی بدماش سے مدد نہیں مانگتا۔ جب رہا کوئی نہیں ہے تو مولا مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور یہ مولا کا نعرہ حل من ناصر ینصرنا، یہ کربلا میں زمان و مکان میں محیط نہیں تھا۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، کعبہ بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ایک پہاڑی کے ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو حلم الحج، آؤ حج پر، اور حضرت ابراہیم کی یہ آواز جس نے سنی، قیامت تک جس نے سنی وہ حج پر جاتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں مولا کا حل من ناصر ینصرنا کا جو نعرہ ہے، قیامت تک جس نے جس صلب میں لبیک کہا تھا، چاہے جس قبیلے میں رہتا ہو، وہ کربلا ضرور جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا،
کیا مولا کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. جو کائنات کا شہنشاہ ہے، جس کی رعیت عرش پر بھی ہے فرش پر بھی ہے، جو انبیاء کا مددگار ہے، جو توحید بچانے والا ہے، اس کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں جس مقام پر لے کر آیا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ موضوع سخت ہے مگر آسان کر کے بتانا چاہتا ہوں. جب اعلیٰ ادنا سے مدد مانگے، جو اعلیٰ ہے، حسین جیسا کائنات میں کوئی بلند نہیں ہے، باقی تمام پستیاں ہیں، حسین سے آگے کوئی بلند ہے ہی نہیں. وہ اعلیٰ ہو کر ادنا سے مدد طلب کر رہا ہے. کیوں؟ عزیزو، روایات و آیات میں ملتا ہے جب اعلیٰ مدد کے لیے پکارتا ہے تو ادنا کو بلند کر کے اعلیٰ بنانے کے لیے مدد طلب کرتا ہے. موضوع سخت ہے، تمہید کے لیے میں وقت لے رہا ہوں آپ کے. اچھا دلیل دوں؟ حسین مولا ہے، مدد کیوں طلب کی؟ اگر خدا مدد طلب کرے تو پھر پڑھے قرآن. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اعلیٰ جب مدد طلب کرتا ہے ادنا سے تو ادنا کو اعلیٰ بنانا چاہتا ہے. اللہ نے کہا اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، بدلے میں تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. اعلیٰ مدد طلب اسی لیے کر رہا ہے کہ ادنا کو بھی عرفہ بنا دے، تاکہ اس خاک سے اٹھا کر نور کے پیکر میں ڈال کر اس مقام تک پہنچائے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ مدد طلب کر رہا ہے. مولا حسین تو ویسے بندے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے؟ اے ایمان والو میری مدد کرو. ایک جملہ دوں، اللہ مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے تاکہ غیر اللہ کو اعلیٰ بنائے، بلندی دے، عزت دے، عظمت دے. تو جب اللہ غیر اللہ سے مدد طلب کر سکتا ہے تو کیا شیعہ ولی اللہ سے مدد کیوں نہیں؟ اللہ ایک دلیل یہ، اور دوسری دلیل وہی قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے؟ قال حواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. دو آیتوں نے بتایا کہ جب اعلیٰ مدد طلب کرتا ہے تو ادنا کو بلند کرنے کے لیے طلب کرتا ہے. دو دلیلیں مل گئی. تیسری دلیل خود میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا اعینونی بالورع والاجتہاد، میری مدد کرو اپنے تقوی کے ذریعے سے، میری مدد کرو اپنے کوشش کے ذریعے سے، جد و جہد کے ذریعے سے. مولا آپ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، پھر مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا میں نے اپنے لیے کب مدد مانگی ہے؟ میں مدد مانگ رہا ہوں تم متقی بن جاؤ، تم جنتی بن جاؤ، تم اعلیٰ بن جاؤ. اور اب چلیں چوتھی دلیل دیتا ہوں غدیر سے کہ اعلیٰ کس طرح سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ادنا کو اعلیٰ بنائے. توجہ ہے، گفتگو آسان ہے یا آسان کروں؟ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. نہیں میں غدیر سے دلیل دے رہا ہوں، غدیری صلوات پڑھیں مل کر بلند آواز سے. اللہ غدیر میں خطبہ ختم ہوا، علی کو بلند کیا پیغمبر خدا نے. یہ وہ دعا ہے جو علی کو پہلا مانتا ہے اس نے بھی لکھی ہے، جو علی کو چوتھا مانتا ہے اس نے بھی لکھی ہے، اور جو علی کو نہ پہلا مانتا ہے نہ چوتھا مانتا ہے اس نے بھی لکھی ہے. آپ کہیں گے بھی جو پہلا مانتا ہے وہ شیعہ، جو چوتھا مانتا ہے وہ اہل سنت. ہاں بھائی یہ دونوں ہیں. پہلا جو مانتا ہے شیعہ وہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، جو چوتھا مانتا ہے وہ بھی علی سے محبت کرتا ہے. آپ سے سوال کروں، جس نے علی سے جنگ کی نہ اس نے پہلا مانا نہ چوتھا مانا. اب جس نے جنگ کی وہ بھی بیان کر رہا ہے کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر خدا نے فرمایا اللہم
والے من والا ہو، آدے من آدھا ہو، وخذل من خزلہ وانصر من نصرہ۔ پروردگارا جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کر، جو علی کو چھوڑ دے اسے چھوڑ دے، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ پیغمبر خدا فرما رہے ہیں کہ علی کی جو مدد کرے، یا علی کیسے مدد کرے؟ وہی جملہ آئینونی بالورع والاجتہاد، تم متقی بن جاؤ، یہی میری مدد ہے۔ تب میرے مولا حسین نے کربلا میں کیا فرمایا؟ حل من ناصر ینصرنا۔ یہ مولا کی صدا قیامت تک آنے والوں کے لیے محیط تھی، اسی لیے فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے؟ یعنی کیا؟ مولا کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ مولا کی اگر مدد کرنا چاہتے ہو، مثال کے طور پر ابو ذر صاحب ہیں، علی جعفری صاحب ہیں، برکت صاحب ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، مجلس کرنا چاہتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کہیں کہ ہماری مدد کریں۔ ہم سوال کریں کیسی مدد کا؟ مجلس کی ہے میں نے مدد، یعنی آؤ لنگر پکواؤ، فرش ازا بچھواؤ، شرکت کرو، یعنی جو مشن ہے اس مشن میں ہم دست ہو جاؤ، یہ مدد ہے۔ مولا کہتے ہیں میں نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے، اگر مددگار بننا چاہتے ہو جس دور میں یزیدیت ہو وہاں کھڑے ہو جانا، یہی حسین کی مدد ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ مدد کی کتنی اقسام ہیں؟ چلے دو چار بیان کرتا ہوں، ویسے بھی بہت کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم ٹائم لیا جائے، پھر بھی جو گھڑی میں 3 لگے ہوئے ہیں یہ رکتے نہیں ہیں، کیسے رکے؟ یہ تو انبیاء کے لیے نہیں رکتے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ پہلی مولا کی مدد کریں معصوم کی زبانی، تاکہ اگر مددگار بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ جان کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ مدد کریں، مولا کے لیے جان کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ ہے جان کی مدد، جانی مدد، جانی نصرت اس کو کہتے ہیں۔ کرنا کیسے؟ جیسے جناب حبیب نے کی، جناب زہیر نے کی، مسلم بن اوسجا نے کی، جناب قاسم نے کی، جناب علی اکبر نے کی، جناب عباس نے کی، تمام صحابہ نے جان دے کر مدد کی۔ اب اس مقام پر کربلا میں جو بچے شہید ہوئے جنہوں نے مدد کی ہے وہ 20 بچے ہیں ٹوٹل، 6 مہینے کے بچے سے لے کر 17 سال کے بچے تک مولا کی مدد کی ہے۔ اور بڑے سن والے جو تھے وہ بڑے سے بڑا جو صحابی تھا، جو رسول کا صحابی، جو علی کا صحابی، حسن مولا کا صحابی، جس کا نام ہے انس بن حارث، جس کو انس بن کاہل بھی کہا جاتا ہے، جس کی سن مبارک 95 برس تھا، پیغمبر خدا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور پیغمبر خدا نے فرمایا تھا پورے مجمع میں، یہ بھی تھا انس بن حارث بھی تھا، فرمایا ان بنی الحسین یقتلوا بعرض، یقتلوا بعرض یقال لہ کربلا، فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ایک سرزمین پر شہید کیا جائے گا، اس سرزمین کو کربلا کہیں گے، الا فمن شاہدہ فلینصرہ، تم میں سے جو بھی وہاں موجود ہو اس پر واجب ہے کہ میرے حسین کی مدد کرے۔ یہ بیٹھا ہوا تھا اور 95 برس کا ہے۔ جب میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، اس نے بھی مدینہ چھوڑا، مولا مکے میں آئے اور یہ سیدھا کربلا آیا۔ جو بھی کربلا سے گزرتا ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر یہ کہتا کہ نبی نے فرمایا تھا میرا حسین کربلا کی زمین پر شہید کیا جائے گا، جو اس وقت موجود ہو اس پر واجب ہے میرے حسین کی مدد کرے۔ مولا علی کا صحابی بھی ہے، حسن مولا کا، حسین مولا کا صحابی ہے۔ جیسے میرے مولا آئے تو اس نے بڑھ کر استقبال کیا تھا۔ مولا نے پوچھا یہاں کیسے آ گئے؟ مولا کیسے نہ ہوں، کیسے نہ ہوں؟ آپ کے نانا نے فرمایا تھا
کہ کربلا کی سرزمین پر میرا حسین شہید ہوگا، جو اس وقت موجود ہو اس پر واجب ہے میرے حسین کی نصرت کرنا۔ مولا میں آپ کی مدد کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ اس انس بن حارث کے کردار نے بتایا اگر اپنے زمانے کے امام کے دور میں زندگی گزارتے ہو تو لبیک لبیک کر کے زندگی گزارو، مولا کب آ رہے ہو کہ میں آپ کی نصرت میں شہادت پاؤں۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ یہ تو سب سے بڑے تھے 95 برس کے۔ اب چلے ایک بچہ ہے جس کا سن مبارک 11 برس ہے، بعض نے 13 برس لکھا ہے۔ نام کیا ہے؟ عمر بن جنادہ۔ یہ جنادہ وہ ہے جو خود کربلا میں شہید ہوا تھا۔ یہ 11 برس کا بچہ اپنے باپ کی شہادت کے بعد جنگ کا لباس پہن کر تلوار اٹھا کر آیا، اور تلوار اس کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، اور آ کے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے اذن ہو، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا تو اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہے، تو نہ جا، میں نے اگر اجازت دی تیری ماں ناراض ہو جائے گی۔ عرض کرتا ہے مولا یہ لباس، یہ تلوار، یہ جنگ کے سامان میری ماں نے مجھے پہنا کر بھیجے ہیں، اگر آپ کا مددگار نہ بنا تو اماں ناراض ہو جائے گی۔ ہے کربلا کی مائیں بیٹوں کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مگر یہاں ہر ماں یہ چاہتی ہے میرا بیٹا قربان ہو جائے، کیونکہ کربلا کی ماؤں کو پتا تھا یہاں مر کر زندہ رہیں گے اور یہاں چھوڑ کر اگر زندہ رہے تو مر جائیں گے۔ مل کر حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر کسی کو نعرے لگانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو جو نعرہ لگا رہا ہے اس کو مل کر جواب دے تاکہ ثواب میں شامل ہو جائیں۔ مل کر ہاتھوں کو کھول کر نعرہ حیدری، سلامت رہیں آپ سلام۔ اچھا یہ اجازت مانگتا ہے، نعرہ بھی ایک توفیق ہے، صلوات بھی ایک توفیق ہے، شرکت کرنا بھی توفیق ہے۔ خدا کی قسم جس کے لب پر علی نہیں آتا وہ پچھتائے گا قبر میں۔ قبر میں جو جائے گا، روایت میں لکھا ہوا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، جیسے دفن کر کے جائیں گے ایک مرتبہ نور روشن ہوگا، قبر منور ہو جائے گی۔ خود سے کہے گا کہ مولانا حضرات کہتے تھے اندھیرا ہوگا، یہاں تو روشن ہے، یا تو دل لگا ہوا ہے۔ تو غیب سے آواز آئے گی جتنا تو نے علی علی کیا ہے وہ جزا مل رہی ہے۔ پھر خود کو کہے گا اے کاش ہر گلی موڑ پر علی علی کرتا رہتا۔ تو یہ نعرے لگائیں گے، اگر جو نہیں لگائے گا وہ حسرت میں رہ جائے گا۔ مل کر نعرہ حیدری۔ پھر بیان کروں نام کیا ہے؟ عمر بن جنادہ۔ مولا سے اجازت طلب کر رہا ہے، 11 سال کا بچہ ہے، اور اب میرے مولا نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میدان میں جاؤ۔ میدان میں آیا، ہر ایک شہید نے رجز پڑھے ہیں، اپنا تعارف کرایا ہے۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا پہچانو میں علی اکبر ہوں، اور حضرت قاسم نے اپنا تعارف کرایا، حضرت عباس نے اپنا تعارف کرایا۔ اس بچے نے، کربلا کے دلیر و شجاع نے، حسین کے ننھے سپاہی نے اپنا نام نہیں لیا۔ فرماتے ہیں امیری حسین نعم الامیر، میرا امیر حسین ہے، حسین جیسا کوئی امیر کائنات میں نہیں ہے۔ کتنا کمال کا جملہ۔ پھر فرماتے ہیں کون ہے حسین؟ سرور و فؤاد البشیر النذیر، وہ حسین جو بشیر و نذیر کے دل کی ٹھنڈک ہے، جو نبی کے دل کا چین ہے۔ پھر فرماتے ہیں علی و فاطمہ والدہ، فرماتے ہیں وہ میرا امیر ہے جس کا باپ علی ہے، ماں فاطمہ زہرا ہے۔ جب یہ کہہ چکے فرماتے ہیں فَهَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ مِن نَذِيرٍ، حسین جیسا تمہارے درمیان کوئی ہے؟ علی جیسا تمہارے درمیان کوئی ہے؟ فاطمہ جیسا تمہارے درمیان کوئی ہے؟
یزیدی تھے مگر یہ نہیں کہا کہ ہم ان جیسے ہیں، یزیدی کہتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میں محمد جیسا، مل کر جب یہ کہہ چکے کیا جملے ہیں، فرمایا میرا حسین کون ہے، میرا امیر کون ہے؟ فرمایا لہو طلعت مثل الشمس الضحیٰ، اللہ اکبر، لہو غرۃ مثل بدر المنیر۔ فرمایا میرے حسین کو پہچانو، حسین وہ ہے جو چاند کی طرح چمکتا ہے اور جس کے چہرے سے بدر منیر کی روشنی آتی ہے، اگر اس جیسا امیر ہے تو لاؤ۔ یزید کے لشکر میں خاموشی ہے کہ یہ کون بچہ آیا ہے کہ جس کا کلام بتا رہا ہے کہ عام نہیں ہے۔ خدا کی قسم عام بچہ تھا، قربت حسین میں آ کر ایسا آلہ بنا کہ آج بھی ملائکہ کی زیارت کا مرکز بن گیا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ ایک یہ نصرت جان، اور ایک ہے نصرت معالی، مال کے ساتھ مدد کرے۔ یعنی کیا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو پھر آپ نیاز تبرک کریں، مال خرچ کریں، نہیں، تھوڑا جو کچھ ہو۔ معصوم نے یہ نہیں فرمایا، مقدار کسی معصوم نے بتا ہی نہیں ہے۔ علی بن محمد نشاپور سے جا رہا ہے، ایک مستور ہے، مومنہ ہے، 7 درہم دیتی ہے، کہتے ہیں میرے مولا امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں پیش کر دینا۔ کہتا ہے کہ اے بی بی شتیتا، یہ اتنے اونٹ لدے ہوئے ہیں اور یہ 7 درہم دے رہی ہو؟ کہا جو ہے وہ دے رہی ہوں۔ مالی مدد کس طرح سے کر رہی؟ جو ہے وہ میں دے رہی ہوں۔ جب یہ کہا کہتے چلو دے دو، اس دن رکھ دیا۔ سفر کرتا ہوا مولا کی بارگاہ میں پہنچا تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ یہ اونٹ، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ چاندی، یہ مخمل یہ کس نے دیا ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ علی بن محمد شتیتا والے 7 درہم تو دو۔ کم تھے مگر قبول ہوئے، شرط یہ کہ قبول کرے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا دے؟ کیا خطرناک آیت ہے، کہاں ہم کہاں وہ، ہم مخلوق وہ خالق، ہم مرزوق وہ رازق، وہ سب کچھ ہم کچھ نہیں، ہم کیسے قرض دیں؟ یہی بات امام سے سوال کیا گیا، مولا ہم کیسے اللہ کو قرض الحسنہ دیں؟ مولا نے فرمایا دے سکتے ہو۔ امام صادق فرماتے دے سکتے ہو۔ مولا کیسے قرض دیں؟ مولا نے فرمایا اگر تمہارے پاس پیسے ہیں ہمارے جد حسین کی مجلس کرو، ایسا ہے کہ اللہ کو قرض دیا ہے تو نے۔ اچھا، قرض الحسنہ یہ ہے کہ 10 گنا ہو کر خدا واپس کرتا ہے۔ جتنے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا تجربہ ہوا ہوگا، پہلے سال آپ نے 1 کلو چاول کیے ہیں، دوسرے سال 5 کلو ہو جاتے ہیں، پھر 1 دیگ بن جاتی ہے، 2 3 بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرض دو گے بڑھا کر دوں گا۔ اور پھر اسی لیے اگر کوئی ایک پاؤ کرتا ہے، بڑھاتا ہوا جائے اور خود اپنوں کو بھی کھلائے، غیروں کو پکڑ پکڑ کے کھلائے، کیونکہ یہ لقمہ جائے گا، اثر دکھائے گا۔ زیادہ نہیں کر سکتے تو سبیلے پلاؤ، اور کچھ نہیں کر، جو گھر میں کھانا کھاتے ہو وہ مولا حسین کے نام پر کھاؤ تاکہ بچے عزادار اور غیرت مند بنے۔ مومن کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، کہیں سے بھی مومن نہیں لگ رہا، کیونکہ لقمہ حلال نہیں ہے۔ لقمے پر نام حسین لو تو بچہ عزادار بنے گا، بچہ وفادار بنے گا۔ اور کچھ نہیں ہے نا، نہیں ملتا، دن کا کوئی ٹائم مقرر کر لیں، پانی کا ایک جگ اٹھاؤ اور کہو کہ پیو نام حسین پر، پیو تشنا لب کے نام پر۔ اس پانی کا اثر کیسا ہے، خدا کی قسم ہم نے نہیں سمجھا، دشمن نے سمجھا ہے۔ اگر سمجھا نہ ہوتا تو پابندی نہ لگاتا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مولوی مفتی نے کسی فرقے کا ہو شراب کے بتے پر FIR کٹوائی ہو؟ بھئی ہمارے علاقے میں شراب چل رہا ہے، بھنگ چل رہی ہے،
کسی نے نہیں لکھوایا۔ یہ سبیل پر فتویٰ کیوں، یہ سبیل پر FIR کیوں؟ اسے بھی پتا ہے کہ یہ شراب کام یزید کا ہے، شراب یزیدی بناتی ہے، سبیل حسینی بناتی ہے۔ شراب یزیدی بناتی ہے، سبیل حسینی بناتی ہے۔ اور جملہ پڑھ کر کہوں، توجہ ہے آپ کی، شراب یزیدی بناتی ہے اور سبیل حر بناتی ہے، سبیل حر بناتی ہے، سبیل حر بناتی ہے۔ کیوں؟ پہلے وہاں تھا، ظلمت میں تھا، حسین نے سبیل پلائی، علیہ السلام بن گیا۔ سبیل کا اثر یہ ہوا، اسی لیے سبیل پر FIR ہے کہ بند ہو جائے نہ ہوگی۔ سبیل میں کوئی نجس چیز ہوتی ہے؟ وہی پانی ہے جو آپ کے نل کا ہے، وہی پانی ہے جو آپ پیتے ہیں، ہم پیتے ہیں۔ فقط یہ ہے کہ ہم تشنہ لب کو یاد کر کے روتے ہیں، ہم کسی کا راستہ نہیں روکتے، ہم تو پلانے والے ہیں، ہم تو پلانے والے ہیں۔ ہم وہ قوم ہے کسی کو رلاتے نہیں ہیں، ہم خود روتے ہیں۔ اور اب میں عرض کروں، مالی مدد کریں مولا کی، اور جو بھی ہے جتنا پہنچ سکتے ہیں فرش عزا پر خرچ کریں، مجلس حسین میں خرچ کریں، جتنا کچھ کر سکتے ہیں مالی مدد کریں گے، تاکہ کل کو یہ کہیں مولا ہمارے دامن میں اتنی نمازیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کہیں نماز پڑھتا تھا ریاکاری ہوتی تھی، روزہ رکھتا تھا ریاکاری ہوتی تھی، مولا آپ کی مجلس میں خالص ہو کر بیٹھتا تھا، مولا میں نے کہیں اور کتنا بھی خرچ کیا ہے، مگر اتنا میں نے خرچ کیا ہے جو میرے پاس تھا۔ یہ مالی مدد ہوگی اور قیامت کے دن ناصر حسین بن کر اٹھیں گے۔ مل کر صلوات پڑھی مولا کی ذات پر۔ پھر بھی مل کر صلوات پڑھی مولا کی ذات پر۔ یہ ہو گئی مالی مدد، مالی مدد کرنا۔ یہاں اگر فرش عزا پر مدد کی، خدا را خود کو تبدیل کریں، اپنی ضرورتوں کے لیے دن رات جاگنا، کام کرنا۔ چلو یہ ہے کہ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی گزرے، میں کسی کے سامنے سائل نہ بنوں، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ شادی میں 5 لاکھ 10 لاکھ لٹا کر اور حسین کی مجلس کے لیے 100 روپیہ بھی نہ نکلے تو سمجھ جانا کہ حسین قبول نہیں کر رہا۔ یہاں پر ایک نسخہ دیتا ہوں، آیت اللہ وحید خراسانی سے کسی طالب علم نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ میری مجلس مقبول ہے، میرا نیاز کام مقبول ہے، مالکوں نے قبول کر لیا ہے، میرا سینہ زنی، میرا نوحہ پڑھنا، میرا منقبت پڑھنا، کیسے مجھے پتہ چلے کہ قبول ہو رہا ہے یا ایسے کر رہا ہوں؟ آقا نے فرمایا یہ خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ پہلے ماتم کرتے تھے، پھر دوسرے سال اگر ماتم کو دل کرے تو سمجھ جانا زہرا نے قبول کیا ہے، اگر فرش عزا پر آنے کو دل نہ کرے سمجھ جانا زہرا نے قبول کیا ہی نہیں ہے۔ دوسرا اگر نوحے پڑھتے ہو تو دوسرے سال اگر دل کرے کہ 24 گھنٹے نوحے کی تیاری کروں، آمادگی کروں، نوحہ پڑھوں، سب سے اچھا پڑھوں، اگر نوحے کے لیے آ رہے ہو تو پچھلے نوحے قبول ہیں۔ اگر ماتم حلقے میں کھڑے ہو رہے ہو، اگر اس سال اور بھی جوش سے ماتم کر رہے ہو سمجھ جانا حسین کی ماں نے قبول کیا ہے، اور پچھلے سال 1 دیگ کی تھی آج 2 دیگیں کر رہا ہوں، اگر 1 دیگ کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے سمجھ جانا کون سا گناہ کیا ہے جو زہرا نے قبول ہی نہیں کیا ہے۔ پچھلے سال میں نے 10,000 مجلس میں دیے تھے، آج 2,000 نہیں دے رہا ہوں، سمجھ جانا میرے مال میں کتنا حرام آیا ہے، نہ زہرا قبول کر رہی ہے نہ حسین قبول کر رہا ہے۔ یہ خود پر غور و فکر کریں۔ مالی مدد ایسے نہیں ہوگی، مال میں ذرہ برابر بھی حرام آ گیا تو مولا قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے وقت کے امام زمانہ کا بچپنا ہے، ایک احمد بن عیسیٰ یا عیسیٰ بن احمد قم سے خمس لے کر گیا ہے، مولا کا بچپنا ہے، یہ سامنے کپڑے پیش کرتا ہے، مولا نے بچپن کی ادا میں مولا نے فرمایا اس کے 2 میٹر کاٹ کر واپس لے جاؤ۔ کہا مولا کیوں؟
کہا کہ یہ جو کپڑا ہے اس کے اپنے پیسوں کا ہے، یہ جو کپڑا ہے یہ کسی اور کا دے دیا ہے، ہم حرام قبول نہیں کرتے۔ اپنا معیار بنائیں اور وہ عیسائیت والا عقیدہ ذہن سے نکال لیں۔ پورا سال رشوت کھائی، پورا سال حرام کھایا، پورا سال چوری کی، محرم میں نے 10 دیگے کی، حسین بخشوا دے گا، حسین عادل ہے۔ پاکستان کے کسی شعبے کا، کسی کھاتے کا بڑا آفیسر نہیں ہے جو لفافہ دیں گے راضی ہو جائے گا، نہیں، حسین مولا کریم ہے اور عادل بھی ہے، اور وہاں پر خالص جائے تو ایک چاول کا دانہ قبول ہو جائے گا۔ مولا کو تیرے دیگوں کی ضرورت ہے ہی نہیں، تیری نیاز و تبرک کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا بن جا اور اس کے بعد تو کچھ بھی نہ کر، حسین تجھے خود بلائے گا۔ اگر اس کا ہو جا، حسینی بن جا، مالی مدد کرو، جانی مدد کرے، مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ اس طرح کی ایک ڈھیلی اور بھی صلوات پڑھیں آہستہ ہے مل کر۔ ایک نصرت علمی، مولا کی مدد کریں اپنے علم کے ساتھ۔ یہ نہیں کیا محرم کا مہینہ آیا 1 گھنٹہ کم سے کم بیٹھ کر کربلا کو پڑھیں۔ علماء نے بہت بڑا اس مکتب میں کام کیا ہے۔ علامہ امینی نے 20 جلدیں الغدیر پر لکھی ہیں، اور اس کتاب پر لکھنے پر خود مولا نے خواب میں آ کر کہا تھا کہ اے امینی تم ہمارے مددگار ہو۔ اس طرح سے کتب اربع میں دیکھیں شیخ صدوق الرحمٰن نے کتنی زحمتیں کی، علامہ مجلسی نے اپنے قلم کے ساتھ کس طرح سے مدد کی ہے، اور اتنے بڑے مجتہد آیت اللہ اتنی خدمت کر کے گئے، ایسی کتابیں کہ جس کو ایک جوان مرد اٹھا نہیں سکتا وہ لکھ کے گئے ہیں۔ اور ہمارے ممبر کو کیا ہو گیا ہے، کوئی جاہل آ کر ممبر پر اپنی مجلسیں بنانے کے لیے ایسے مجتہدوں پر آ کر تبرہ کراتا ہے، جس نے 36 برس حوضے میں بیٹھ کر کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، دین کے احکام کو پہنچانے کے لیے پوری زندگی دے دی ہے، اور یہاں پر ایک جاہل آ کر کہتا ہے فلاں مقصر ہے، فلاں مولا ہی نہیں تھا، فلاں ولا ہی نہیں ہے، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ نہیں لکھا۔ دین تیری فکر پر چلے گا یا مولا کی فکر پر چلے گا؟ نہیں، میں اس عقیدے کو نہیں مانتا۔ آپ نے سنا ہوگا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے شیخ صدوق الرحمٰن نے لکھا ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ تیری حیثیت کیا ہے تو نہیں مانتا؟ تیرا علمی قد کیا ہے تو نہیں مانتا؟ تو ہے کیا تو نہیں مانتا؟ اسی لیے کہتا ہوں عقیدہ لو مولا سے عقیدہ لیا تو سلمان بن کے مرو گے، اگر اپنا عقیدہ لیا تو مروان بن کے ہلاک ہو جاؤ گے۔ علماء سے دوری ہلاک کر دیتی ہے، اسی لیے ہر ایک فرد پر، مکتب اہل بیت کے ہر فرد پر واجب ہے اپنے مکتب کا دفاع کرنا، ایسے علماء کا دفاع کرنا جو نصرت امام میں اپنی زندگیاں صرف کر کے گئے ہیں، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، جنہوں نے زحمتیں کی ہیں، آج جو ہمارے پاس دین پہنچا ہوا ہے ان کی محنتیں ہیں اتنے عظیم ہیں کہ ان سے اگر توسل آپ کریں، ایک آپ کو میں ہدیہ دیتا ہوں، کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی مسئلہ آ جائے، علماء کہتے ہیں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہ ایصال ثواب کے لیے نیت کر کے 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ہدیہ کریں، کہیں کہ یا اللہ یہ ہدیہ کرتا ہوں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کو، میری یہ مشکل آسان کر، خدا کی قسم ایمان کے ساتھ پڑھو گے مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو اس مکتب کو کیوں نہ ہم مانیں، کیوں نہ قربان ہو جائیں، جن کے مجلسی کے صدقے میں مشکلیں آسان ہو تو اس شیعہ مکتب کا مشکل کشا خود کیسا ہوگا؟ ایسے مکتب کو ہم ماننے والے ہیں۔ تو یہ علمی مدد کرنا، اور دوسرا ہے زبان کے ساتھ مدد کرنا۔ زبان کے ساتھ تو خرچ نہیں ہوتا نا، علمی ٹائم دینا پڑتا ہے، زبان کے ساتھ یہ نہیں کیسے مولا پر کوئی حرف آیا، کسی نے مولا کے مکتب پر کوئی زبان درازی کی، آپ کھڑے ہو گئے خاموش،
वहीं पर साबित करना है कि मैं आज़ादार हूँ, मैं मातमी हूँ। मकतब और इस मिंबर पर अगर कोई गलत पढ़ रहा है, मजहब की तौहीन कर रहा है, इस मिंबर पर बैठकर मकतब आल मोहम्मद के उलमा पर तबर्रा करा रहा है, तो आप पर वाजिब है कि दिफा करते हुए कहे खामोश हो जा। ये मिंबर इंतशार के लिए नहीं है, ये मिंबर इत्तेहाद के लिए है, ये मिंबर सुलझाने के लिए है, उलझाने के लिए नहीं है। और कोशिश किया करें कि इस मिंबर पर दीनदार आए, इस मिंबर पर ऐसा आए कि आपको हुसैन के करीब करे, अली के करीब करे, कुरान के करीब करे, नमाज के करीब करे। ऐसा ना आए जो अपने अकीदे थोप कर चला जाए, जो न कुरान से रब्त रखते हो, न मासूम के फरामीन से रब्त रखते हो, अपने मन घड़त अकीदे यहाँ लेकर आए। मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ। खुदा की कसम जो मिंबर पर कहते हैं कि अली रिज़्क तकसीम करता है, अली मेरा राज़िक है, अली मेरा मालिक है। अच्छा राज़िक है, खुदा की कसम तजर्बा करें, ये आपको गुमराह करने के लिए आते हैं। आप 80,000 की बात हुई है ना, 10,000 कम कर देकर देखो, फिर चेहरा देखना, फिर पता चलेगा कि ये खून हुसैन का ताजिर है। अगर इसका भरोसा अली पर होता तो ये पैसों पर न लड़ता। इसीलिए मिंबर की हिफाजत करें। हर मोमिन की, हर अज़ादार की ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहले देखें कि मिंबर पर कौन आ रहा है। कोई जिस्म बीमार हो जाए तो डॉक्टर अच्छा ढूंढते हैं और बेहतरीन, जितना दूर हो वहाँ जाते हैं, जितने पैसे ज़्यादा लें उसको उतने पैसे ज़्यादा देते हैं। मगर ये रूह की बीमारी के लिए ऐसा वैसा यहाँ आ जाए, कम से कम ऐसा हो कि आपको बताए कि ये मकतब आले मोहम्मद ज़िंदगी है, बंदगी है। और जो दीन से दूर करे वो कुछ नहीं दे सकता। ज़बान के साथ नुसरत करना एक ये है, यहाँ तक कि ज़बान के साथ जो मौला का नासिर बनना चाहता है, अगर आवाज़ अच्छी है नोहा पढ़े, अगर कलम अच्छा है तो नोहे लिखे। और ज़बान के साथ यहाँ तक कि जो भी जुलूस हो, मजलिस हो, वहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ ज़माने वालों को लब्बैक या हुसैन कहकर बताए कि मैं हुसैनी हूँ। अपनी ज़बान के साथ ये मदद होगी। मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। ज़बान के साथ मौला ने ऐसे ऐसे शायर गुज़रे हैं जिनके लिए मौला ने फरमाया है कि ये हमारे मददगार हैं। सबसे पहले मुतवक्किल का दौर है। देखिए ज़बानी मदद कैसे की जा रही है। इब्ने सिक्कीत ये मुतवक्किल के बच्चों को कुरान पढ़ाया करता था। एक दिन मुतवक्किल आता है, ये कुरान पढ़ा रहा था इब्ने सिक्कीत। देखिए ज़बान के साथ कैसे मदद कर रहे हैं। आके कहता है इब्ने सिक्कीत तेरी कितनी बेहतरीन क्लास है कि खलीफे के बच्चों का उस्ताद बन के बैठा है, क्या तेरा मर्तबा है। ये कहते हुए अपने बच्चों के फ़ज़ाइल पढ़ते हुए कहता है इब्ने सिक्कीत एक सवाल करूं। कहता है सवाल करूं। कहता है कि इब्ने सिक्कीत बताओ मेरे बच्चे अफजल हैं या हसन और हुसैन अफजल हैं। अल्लाह अकबर। जालिम जाबिर बादशाह है और इसको पता है कि मैं जवाब अगर सही दिया तो मारा जाऊंगा, अगर जवाब सही न दिया तो मर जाऊंगा। सही दिया तो मारा जाऊंगा और सही न दिया तो मर जाऊंगा। इब्ने सिक्कीत से सवाल करना था कि बताओ हसन हुसैन अफजल हैं या मेरे बच्चे। कहता है कि सवाल किया है तो सुनो। तुम पूछते हो कि हसन हुसैन अफजल हैं या तेरे बच्चे। सुनो, तू, तेरे बाबा आबा अजदाद, तेरे बच्चे हसन हुसैन से क्या और अली के अदना गुलाम कंबर से भी कमतर है। जिगर चाहिए ये कहने के लिए कि कंबर की बराबरी न तू कर सकता है न तेरे आबा अजदाद कर सकते हैं। हसनैन से मुकाबला करता है। अल्लामा मजलिसी कहता है ये जलाल में आकर ये भूल गया था कि मैं तक़य्ये में हूँ, और वहाँ बोल उठा क्योंकि खून हलाली था। हलाली खून कभी झुकता नहीं है,
کبھی رکتا نہیں ہے۔ یہ بولنا تھا۔ اس ابن سکیت کو اس ملعون نے زبان کٹوا کر اور ذبح کرا دیا تھا، مگر اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے غلط کہا تھا، نہیں، اے متوکل میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہر خون کی بوند پکارے گی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ ابن سکیت نے مدد کی ہے۔ اور ایک جناب میثم تمار، ہر ایک کو یاد ہے، سولی پہ لٹکایا گیا، زبان کاٹی گئی، مگر سولی پہ پکارتا رہا کہ علی حق ہے، علی حق ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ زبان کے ساتھ مدد کرنے۔ اور ایک مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شاعر آتا ہے جس کا نام ہے دعبل خزائی۔ یہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے مولا میں نے آپ کے جد حسین کی شان میں مصیبت میں مصائب میں نے مرثیہ لکھا ہے، مولا میں آپ کو وہ مرثیہ سناؤں؟ مولا فرماتے ہاں سناؤ۔ مولا نے کہا رکو، جیسے رک گئے، مستورات کو بلایا، پردے میں بٹھایا، مرد بیٹھ گئے، اب یہ حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، یہ ممبر پر ہے اور مولا زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب مرثیہ پڑھنے لگا، مرثیہ ختم ہوا تو میرے مولا نے کہا کہ رک جاؤ، تو میرے حسین کا ذاکر ہے، میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں۔ مولا اندر گئے، وہ پیرہان لے کر آئے اور کہا کہ اے دعبل خزائی، میں نے اس پہران میں، اس قمیص میں نے 1000 رات، ہر رات میں نے 1000 رکعتیں اس کو پہن کر پڑھی ہیں، 1000 رات 1000 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اس میں 1000 رات کی عبادت، 1000 قرآن، ہر رات 1000 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ تیرا انعام ہے۔ اور رکو، 100 دینار یہ انعام کے لیے میں نے دیے ہیں۔ کہنے لگا مولا یہ نہیں چاہیے۔ مولا نے فرمایا میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں یہاں یہ دیا ہے اور قیامت میں تیری شفاعت کروں گا۔ اور اس لیے جب جانے لگا تو مولا نے فرمایا یا دیبل ارسل حسین فانت ناصرنا ومادحنا ما دمت حیا ولا تقصر عن نصرنا مستعد۔ عجیب جملہ میرے مولا نے فرمایا یا دیبل ارسل حسین، دیبل حسین کا مرثیہ پڑھتے رہنا، انت ناصر تو ہمارا مددگار ہے، ومادحنا تو ہمارا مداح ہے، اے دیبل ما دمت حیا جب تک زندہ رہنا، ولا تقصر کبھی بھی سستی نہ کرنا، ان نصرنا ہماری مدد میں، جب تک زندہ رہنا مرثیہ پڑھتے رہنا۔ اب جو بھی مرثیہ پڑھتے ہیں یہ امام رضا کی حکم میں پڑھتے ہیں اور دیبل کی سنت میں پڑھتے ہیں۔ اب جو بھی مرثیہ پڑھتا ہے خود کو کم نہ سمجھے، حسین کا مددگار ہے۔ جو منقبت پڑھتا ہے کبھی یہ نہ کہے کہ آج نہیں پڑھوں گا، نہیں، اگر جتنا بھی بیمار ہے، جو بھی کام ہے، اپنا وظیفہ انجام دینے کے لیے یہاں پہنچ جائے، تاکہ کل کو یہ کہے کہ مولا رضا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مرثیہ پڑھنا حسین کا مددگار ہے، اسی لیے میں نے کچھ اور مدد نہیں کی، مرثیہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتایا کہ حسین جیسا کوئی مظلوم نہیں۔ یہ دیبل نے بتایا ہے۔ اور ایک عجیب مقام ہے منا کا میدان، وہاں آپ شعر نہیں پڑھ سکتے۔ منا کے میدان میں ایک شاعر آتا ہے جس کا نام ہے کمیت۔ شاعر بھی سن لیں کہ کتنی فضیلت ہے شاعر کی، شاعری کی۔ وہ آ کے کہتا ہے مولا صادق کو، مولا میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کمیت یہ منا کا میدان ہے۔ عرض کیا مولا سمجھتا ہوں مگر چاہتا ہوں حسین کی مظلومی میں۔ مولا نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو رکو، میں خیمہ لگواؤں، بلکہ یہ مولا خود اٹھے، اپنے ہاتھوں سے خیمہ لگوایا، خود خیمہ لگایا،
پھر ایک طرف مستورات بیٹھ گئی. عجیب روایت ہے، خدا کی قسم یہ روایت میں نے جب پڑھی تھی ایک عجیب حالت سے میں گزر رہا تھا، اور آپ کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ مولانا نے فرمایا ایک طرف مستورات بیٹھ جائیں، ایک طرف مرد بیٹھ گئے. اب قمیت پڑھ رہا ہے اور جیسے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، لکھا ہوا ہے کہ مولا ایسے روئے کہ ریش مبارک سے آنسو تر کے نکل رہے تھے. اور جیسے ختم ہوا مولا نے کہا قمیت رک جاؤ، یہ جو روایت کے جملے ہیں انسان کو مار دیتے ہیں. مولا نے پردہ دار میں جا کر کہا پردے دارو اپنے کانوں سے زیور اتارو، ہاتھوں سے زیور اتارو، اس کا حق ہے کہ یہ زیور ہدیے میں پیش کرو. قمیت نے کہا مولا میں نے اس لیے نہیں کیا ہے. مولا نے فرمایا میرے پاس اور نہیں ہے مگر ہاتھ خالی نہیں بھیجنا چاہتا. بیویوں کے زیور دے رہے ہیں مولا ذاکر حسین کو. اور پھر فرمایا اے قمیت یہ تیرا شعر پڑھنا یہ نصرت ہے، یہ مدد ہے. اور ایک ہے آخری نصرت اخلاقی، اپنے اخلاق کے ساتھ مدد کرنا. آخری یہ ہے، یہ آپ تھکے نہیں ہیں تو میں آخری بیان کروں، اور اگر تھکے بھی ہیں تو تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مل کر حیدری صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. اخلاق کے ساتھ. اب کیسے پتہ چلے کہ ہمارا اخلاق حسینی ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہر بھائی اپنے بھائی کے لیے ایسی محبت رکھے جیسے حسین عباس سے رکھتے تھے. حسینی بن کر بھائی سے بات نہ کرے، سب کچھ ہو سکتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا. ہر بہن اپنے بھائی کے ساتھ ایسے محبت کرے جیسے جناب زینب محبت کیا کرتی تھی. ہر بھائی اپنے بہن کو ایسے عزت دے جیسے حسین دیا کرتے تھے. اگر یہ اخلاق رکھا تو حسین کے مددگار ہیں. اس لیے ایک شخص آ کے مولا کا شاگرد ہے، مفضل ہے، بصرے کا رہنے والا، کہتا ہے مولا مجھے اجازت ہے میں اپنے وطن سے ہو کر آ جاؤں؟ مولا نے فرمایا اجازت ہے. جب جانے لگا تو کہا مولا اجازت ہے میں آپ کی حدیثیں جا کر وہاں بیان کروں، تبلیغ کروں؟ مولا نے فرمایا ہاں تبلیغ کرو، مگر یاد رکھنا جب تبلیغ کرنے کے لیے جانا تو زبان خاموش ہو، کردار بتائے. مولا نے فرمایا تیرا کردار بتائے کہ تو جعفری ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا بولنا، تیرا گفتار تیری رفتار بتائے کہ مولا نے فرمایا تھا کہ اے ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت بننا. مولا نے فرمایا تھا اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے اور ایسا خلق کیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہمیں ہیں پہچانتے خدا کو ہے. اے ہمارے شیعو لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے تمہیں دیکھیں گے. ایسا کردار اپنانا، غیر دیکھ کر کہے کہ جو جعفری ایسا ہے تو جعفر صادق کیسا ہوگا، جعفری شیعہ ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا. تو اپنے کردار کے ساتھ مدد کریں، اخلاق کے ساتھ مدد کریں. اسی لیے بس آخری جملے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی ہمارا مددگار بنے گا، بس نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، جو جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، علم کے ساتھ، زبان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ مددگار بن جائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارا مددگار بنے گا کیا ہوگا؟ نحنو نوقف یوم القیامت بین الجنت والنار فمن نصرنا عرفناہ بسیماہ فادخلناہ الجنت. مولا فرماتے ہیں ہم جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے. جو ہمارے مددگار ہوں گے ہم ان کو اب ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. جن کو ہم پہچان لیں گے یہ ہمارے ناصر تھے، مددگار تھے، ان کے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے. مولا نے وعدہ کیا ہے. اور اسی لیے مولا کی مددگار جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہوئے آپ اصحاب حسینی کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، کہ اللہ کے دین کے مددگار میرا سلام ہو تجھ پر.
اور جس کا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں وہ ایک ناصر حسین ہے جس کو حر کہتے ہیں، اور حر کربلا میں ایک خط امتیاز ہے، فتح و ہار کا، جیت و ہار کا۔ ٹی وی میں بیٹھ کر ویسے کرتے ہیں کہ کربلا میں کون جیتا کون ہارا، میں کہوں گا فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حر کا آنا بتاتا ہے کہ حسین کامیاب ہے۔ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید جب حر حسین کا مہمان بن گیا۔ وہ نبی کے ساتھ رہ کے مومن نہ بن سکے، اور 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گیا۔ حسین کی بارگاہ میں آیا تو علیہ السلام بن گیا، اور اسی لیے حر جری تھے یاد تو ایسا نہیں کیا۔ حر نے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہوا ہے، حر جری تھے یاد تو ایسا نہیں کیا۔ ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ راہ کو دیکھ حر دلاور پہ غور کر، قطرے کو کیا حسین نے دریا نہیں کیا، قطرے کو کیا حسین نے دریا نہیں کیا۔ یہ حر ہیں، اور حر کون ہے؟ بس جناب حر کا تعارف اور ربط مصائب۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے جا رہے تھے، مولا حسن و مولا حسین ساتھ ہیں، پیادہ حج کر رہے ہیں، 25 حج کی ہے میرے مولا نے، جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک شہر آیا، گاؤں آیا، معلوم کیا کہ یہاں کا بڑا کون ہے، رئیس کون ہے، قبیلے کا بڑا کون ہے۔ بتایا گیا کہ اس قبیلے کا یزید رہائی بڑا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ مولا حسن و حسین آ رہے ہیں اور مہمان بننا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنے دسترخوان پر مولا کی مہمان خوانی کی، مہمان نوازی کا حق انجام دیا۔ جب یہاں سے چلنے لگے حج کے لیے تو فرمایا یزید رہائی قبیلے کا بڑا ہے، جب مدینے میں آنا تو ہمارے پاس چلے آنا۔ حج کر کے واپس آئے، وقت گزرتا رہا، یزید رہائی کسی کام سے مدینے پہنچا، اور جیسے وہاں آیا تو کہا کہ آئے ہیں تو حسن و حسین کی زیارت کرتے ہوئے جائیں۔ وہاں پہنچے، مولا نے 3 دن مہمان رکھا، اور جب تیسرے دن جانے لگے تو فرمایا یزید رہائی ہم بھی مہمان رہے تھے تیرے پاس، تو نے ہمیں طعام پیش کیے تھے، خدمت کی، وہی ہم نے بھی کھلایا ہے، مگر کچھ ایسا مانگ جو تیرے پاس نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ مولا ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ فرمایا وہ مانگ جو نہیں ہے۔ کہا مولا اولاد چاہیے، مگر سن اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتا۔ میرے مولا حسن نے دیکھ کر فرمایا کہ اے یزید رہائی سامنے حسین ہے، حسین کے سامنے بے بسی نہیں چلتی، جو کہو گے وہ ملے گا۔ کہا کہ بس اولاد نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا وہ اولاد کے آثار نہیں ہے، تمہارا سن بڑا ہو گیا ہے۔ مولا نے انگشت مبارک سے دائرہ بنایا اور کہا کہ تیری زوجہ کو کہو یہاں بیٹھ جائے، تو یہاں بیٹھ جا۔ جب دونوں بیٹھے چند لحظے کے بعد دونوں پکارتے ہیں کہ اب وہ قدرت و قوت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو سکتی ہے۔ مولا نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بیٹا دے گا، نام رکھنا حر۔ بیٹا ہوا، نام رکھا گیا حر۔ وقت گزرتا رہا، ایسا وقت آیا کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کے مکے پہنچے۔ مکے میں مسلمانوں نے نہیں رہنے دیا، مکے کو چھوڑ کر مقام قادسیہ تک پہنچے تو وہاں حر آ کر ملے۔ مولا نے فرمایا حر جیسے ملے تھے، کیسے ملے تھے؟ روایت ملتی ہے کہ جیسے مولا نے دیکھا قادسیہ سے دور سے کوئی آ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا عباس دیکھو کون ہے؟ مولا نے دیکھا، قریب جا کر کہا کہ علم نظر آ رہے ہیں، حر کا لشکر آ رہا ہے۔ مولا نے کہا ان کو آنے دو۔ مولا نے وہاں پڑاؤ ڈالا، خیمے لگائے۔ جیسے یہ قریب آئے، اتنے پیاسے تھے، نڈھال تھے، اپنی سواریوں سے اتر نہیں سکتے تھے۔
महारबी कहता है कि मैं इतना कमज़ोर हो चुका था, प्यास से निढाल हो चुका था, अपनी सवारी से उतर नहीं सकता था। मौला ने और वहाँ यहाँ तक कि जानवर भी इतने प्यासे थे कि ज़बानें लटकी हुई थी। मौला ने सबको उतारा। महारबी कहता है कि मौला ने मुझे अपने हाथों से उतार कर अपने हाथ से पानी पिलाया। हुक्म दिया, अब्बास इनके जानवरों को पानी पिलाओ, इन सबको पानी पिलाओ। इतना पानी लेकर चला था ज़हरा का लाल, हैवानों ने पानी पिया, लश्करियों ने पानी पिया, फिर भी पानी बचा रहा। और फिर नमाज का वक्त आया। मौला ने क्या फरमाया, हुर अपनी वाली नमाज पढ़ोगे या मेरे पीछे? अर्ज़ करता है, मौला आपकी मौजूदगी में और मैं नमाज खुद पढ़ूँ। मौला के पीछे नमाज पढ़ी, रात वहीं गुजारी। जब चलने लगे तो हुर ने आके लजाम फरस में हाथ डाला। मेरे मौला ने फरमाया, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। खुदा की कसम मेरा मौला का ये जुमला था। हुर मुनकलिब हुआ और एहतराम फातिमा में कहता है, मौला मैं भी आपकी माँ का नाम लेता, कैसे लूं, तेरी माँ ज़हरा है। एहतराम सैयदा ने बचा लिया। अल्लाह अकबर। हुर लेकर आया करबला में 9 मुहर्रम तक। और उस लश्कर में था, यजीदी लश्कर में था। और मौला ने एक रात की मोहलत मांगी ताकि जो जहाँ है वहाँ से आ जाए। अल्लाह अकबर। अज़दर हुर मुनकलिब हो चुका था। एक और इशारे की ज़रूरत थी। जब 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम की शाम हुई, बहुत तेज़ गर्मी थी। लश्कर यजीद के औरतें नहर फुरात पर बैठकर ठंडे पानी पीती भी थी और अपने जिस्म पर भी लगाती थी, इतनी गर्मी तेज़ थी। एक मर्तबा वहाँ से हुर की बेटी गुजर रही थी और आके सादात के खैमों से गुजरी। जनाब फिज़ा ने कहा कि बेटी आपको हमारी आका ज़ादी बुला रही है। वहाँ गई, मुख्तसर पढ़ के ये पढ़ूँ कि जब वापस गई अपने खैमे में सर झुकाए हुए बैठी है। जब इसका बाप आया, जनाब हुर आया, कहने लगी, बाबा आपने हमें क्यों नहीं बताया? आप कहते थे मेरी बहन नहीं है। बाबा वो जो खैमे लगे हुए हैं, मैं उन खैमों में गई थी, एक ऐसी बावकार बीबी थी जिसने मुझे गोद में उठाया और ये कह रही थी, हुर की ए भैया, हुर की बेटी मुझे माफ़ करना, हमारे पास 2 बूंद पानी भी नहीं है, मैं तुझे पानी पिलाती। बाबा मैंने देखा था एक 6 महीने का बच्चा था जो तड़प रहा था, बिलक रहा था, उसके होंठ खुश्क थे। बाबा आपकी बहन प्यासी है और आप पानी पी रहे हैं। हाज़ादारो ये 10 मुहर्रम की शब यहाँ से मुनकलिब हुआ जनाब हुर। हाज़ादारो जैसे निशस्त हुई ना, अब कल जंग होने को है। ये जालिम कह रहे हैं कि हुसैन को घेर कर मारेंगे। हुर कहता है क्या ये जंग होगी? जालिम बताते हैं कि तलवार चलेगी, सर कटेंगे, लाशों पर लाशें गिरेंगे, जवान मारे जाएंगे। खुद को कहता है कि मुझे कहा था कि बैयत लेंगे, यहाँ ये कत्ल के इरादे से आए हैं। हाथ मलता हुआ खैमे में आया, क्या देखता है, अली बिन हुर है, अपनी तलवार को सैकल कर रहा है, तेज कर रहा है। और आके इसने सलाम किया, बेटे ने जवाब नहीं दिया। कहता है अली जवाब क्यों नहीं देते? कहा मैं कैसे जवाब दूं, कल हुसैन के खिलाफ तू होगा, मैं अकबर के साथ होगा। बाबा कल दिन होगा ना, मैं वहां जाकर हुसैन की मदद करूंगा। बच्चे का इम्तिहान लेने के लिए कहता है, पता है हम कितने हैं, वो कितने हैं, तुम मारे जाओगे? कहते हैं हाँ मैं मारा जाऊंगा, यकीन है, यहाँ रहा तो मर जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा मारा जाऊंगा। बाबा वो सब मारे जाएंगे, ये लोग इतने हैं कोई नहीं रहेगा। हाँ इतना ये होगा, जहाँ अकबर के लाशे पर ज़ैनब बैन करेगी, वहाँ मक्तल में मुझे भी एक मर्तबा कहा, ए अली बिन हुर तेरा बहुत बड़ा अरमान है बाबा, मैं क़यामत तक ज़हरा के सामने सुरखरू रहूँगा। हाँ दादारो ये मुनकलिब हुआ।
पूरी रात ये कहता रहा, यजीद की तरफ मुझे जहन्नम नजर आ रही है, वहाँ जन्नत नजर आ रही है। हाँ लादारो, ये पूरी रात हुर सोया नहीं है। जैसे सुबह हुई ना, एक मर्तबा अपने बेटे को कहता है, बेटा बेटा मैं तेरे हुसैन से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बेटा मैं चाहता हूँ ये हाथ हुसैन के मुर्तजिजुल जना के लजाम को पकड़ा था, मैं चाहता हूँ मेरे हाथ पीठ पीछे बांध कर चलो। बेटा मेरी आंखें भी बांध कर चलना, मैंने इन्हीं नजरों से हुसैन को देखा था। हाँ लादरो, अब चले हैं, इधर से इधर चले। मौला हुसैन ने पुकारा, अब्बास अकबर मेरा मेहमान आ रहा है, इस्तकबाल करो। हाँ ज़ादारो आगे बढ़े, कदमों की आहट हुर ने सुनी। कहा बेटा कदमों की आहट सुन रहा हूँ। कहा अब्बास अकबर आ रहे हैं। कहा जोर से बोलो, हम अमान मांग रहे हैं। मौला ने फरमाया हम अमान देने आए हैं। बहुत अजीब जुमला आ रहा है जो मेरे उस्ताद ने फरमाया था। जैसे हुर करीब आए ना, मौला हुसैन ने पुकार कर कहा, अब्बास जल्दी करो, हुर के हाथ खोलो, मैं बर्दाश्त नहीं करता मेरे मेहमान के हाथ बंधे हुए हो। मैं कहूँगा मौला हुर के बंधे हुए हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओ शामे गरीबा के बाद ओ सकीना के हाथों में, ओ ज़ैनब के हाथ, ओ गर्दन में रस्सियाँ, कोई छुड़ाने वाला। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाजिल फरमाए। मैं जनाब ज़हरा इन आंसुओं पर रहम नाजिल फरमाए। मैं कहूँ जनाब ज़हरा आ जाएं, इन आंसुओं को लेकर जाएं। बीबी हमारे दामन में और कुछ नहीं सवाए हुसैन की मजलूमी के। हाँ ज़ादारो, जैसे हाथ खोले गए ना, ज़मीन पर गिर गया, पाँव पे हाथ रख के कहता है, या मौलाई या सैयदी हल मिन तौबतिन, क्या मुझे तौबा मिल सकती है? मेरे मौला ने कहा, ये नहीं कहा कि मैंने माफ़ किया, ताकि होर तू दुनिया में भी आज़ाद है, आखिरत में आज़ाद है। तुझे मेरी माँ ज़हरा ने माफ़ किया, मेरे बाबा अली ने माफ़ किया, मेरे नाना रसूल ने माफ़ किया, मेरे अल्लाह ने तुझे माफ़ किया। हाँ दादारो, जैसे ये कहा ना, एक मर्तबा सीने से लगाया, कहा तू मेरा मेहमान है, या अखी हुर तू मेरा भाई है। जैसे न भाई का हजरत ज़ैनब ने आन मोहम्मद को भेजा, कहा कि हुर को सलाम करना, मगर हुर न कहना मामू और अम्मा सलाम दिए। हुर का मुकद्दर जागा, ज़ैनब ने सलाम भेजे। हाँ दादारो, अब कहता है मौला मैं चाहता हूँ आप पर कुर्बान हो जाऊँ, मगर चाहता हूँ मैंने ज़ैनब को रुलाया था, अली की बेटियों को रुलाया था, मुझे ले चलो वहाँ, मैं ज़ैनब से माफ़ी तलब करता हूँ। हाँ दादारो, खैमे के दरवाजे पर आकर खोल उतारा, ज़मीन पर दो जानू होकर बैठ गया, करबला की मट्टी उठाई, सर में डाल कर कहता है, अली की बेटी ओ मुझे माफ़ कर दे। हाँ दादारो, बीबी ने कहा, ए हुर मेरे भाई हो, मैं वादा करती हूँ हुसैन के लाशे से पहले तेरी लाश पर बैन करके कहूँगी, अम्मा ज़हरा हुर ने वफा की थी। हाँ दादारो, वापस आता है, आके कहता है मौला मेरा एक बेटा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी शहादत के बाद इसके ईमान में कोई तसलसल आए, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा कुर्बान हो जाए। हाँ दादारो, हुर ने अपने बेटे को बुलाया, आखिरी रवायत है, आवाज़ों को बुलंद कीजिएगा, अपने बेटे को बुलाया, जंग का लिबास पहनाया, अब मैदान में भेजा, अब जा रहा है मैदान में जंग करते हुए जीन छोड़ी। हाँ दादारो, हुर ने चलना शुरू किया और चलते चलते आए, क्या देखा, हुर से पहले हुसैन मौजूद था। हाँ दादारो, जनाब हुर ने कहा, ए हुसैन मौला मेरा बेटा मुझे दे, मैं ख़याम लेकर चलता हूँ। मेरे मौला ने फरमाया, हुर तू बाप है, ये जवान बेटा है, हुर तू बाप है, सुने ये जुमला आखिरी है, ए हुर तू बाप है, ये जवान बेटा है, और जवान बेटे का लाशा
باپ نہیں اٹھاتے، تو رانے دے، میں اٹھاؤں گا، میں کہوں گا مولا اکبر کے لاشے پر یہ بہت یاد آیا ہوگا، ہائے میرا جوان، میں بوڑھا ہوں، وہ کیسے اکبر کو اٹھاؤ۔